گیا اب جانتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اکثر سلو کیوں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورک کمزور ہے یا سگنل نہیں آ رہے، لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے۔ ایک ایسا خودکار سسٹم جسے نیٹ ورک مینجمنٹ سسٹم (NMS) کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کے ذریعے موبائل کمپنیاں جیسے زوم جیز ہر صارف کی انٹرنیٹ رفتار سپیڈ کو خود بخود پیکیج کے مطابق کنٹرول کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ کا پیکیج 100-200 روپے کا ہے تو آپ کی زیادہ سے زیادہ رفتار 1 سے 3 Mbps کے درمیان رہتی ہے، جبکہ 800-1000 روپے کے پیکیجز میں سپیڈ 10 سے 20 Mbps تک جا سکتی ہے۔ یہ سب کسی غلط نیت سے نہیں بلکہ نیٹ ورک بیلنس رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر موبائل ٹاور کی ایک محدود کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ایک عام 4G ٹاور تقریباً 200 Mbps تک ڈیٹا سنبھال سکتا ہے۔ اگر اس ٹاور سے 100 صارف انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوں تو اوسطاً ہر صارف کے حصے میں صرف 2 Mbps آتا ہے۔ اب اگر کمپنی چاہے کہ سب کو 20 Mbps دے تو اسے 10 گنا زیادہ بینڈوڈتھ خریدنی پڑے گی، اور اس کے لیے ہر علاقے میں مزید ٹاور لگانے ہوں گے جن پر لاکھوں روپے لاگت آتی ہے۔ یاد رکھیں، کمپنیاں بینڈوڈتھ خود بھی بین الاقوامی سطح پر ڈالرز میں خریدتی ہیں، اور پاکستان میں ڈالر مہنگا ہونے کے باعث یہ لاگت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کمپنیاں اپنے سسٹم میں فیر یوسیج پالیسی نافذ رکھتی ہیں تاکہ چند صارفین پورا ڈیٹا ختم نہ کر جائیں اور باقی سب کے لیے نیٹ ورک مستحکم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کبھی سپیڈ تیز لگتی ہے اور کبھی اچانک کم ہو جاتی ہے۔ درحقیقت یہ کمپنی کا ڈائنامک لوڈ بیلنسنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے، جو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہ کس علاقے میں کتنے صارف ایک ساتھ نیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر خودکار طور پر ان کی رفتار ایڈجسٹ کر دیتا ہے تاکہ نیٹ ورک کریش نہ ہو۔ اب ذرا دنیا کے دوسرے ملکوں کو دیکھیں۔ امریکہ میں ورائزن جیسے نیٹ ورکس 50 GB ڈیٹا کے بعد کم کر دیتے ہیں تاکہ نیٹ ورک پر بوجھ نہ پڑے۔ برطانیہ میں ہر پیکیج کے ساتھ صاف طور پر لکھا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رفتار کتنی ہوگی۔ سعودی عرب اور دبئی میں نیٹ ورک مضبوط ضرور ہے، لیکن اگر کوئی صارف روزانہ 10 GB سے زیادہ ڈیٹا استعمال کرے تو اگلے دن اس کی رفتار خود بخود کچھ کم کر دی جاتی ہے۔ فرق صرف ایک ہے، ان ملکوں میں یہ سب کچھ شفاف اور ایماندار نظام کے تحت ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں انفراسٹرکچر کمزور، صارفین زیادہ، اور بینڈوڈتھ مہنگی ہونے کی وجہ سے سسٹم پر مسلسل بوجھ رہتا ہے۔ پاکستانی کمپنیاں چاہیں تو سب صارفین کو تیز ترین انٹرنیٹ دے سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں پورا نیٹ ورک اپ گریڈ کرنا پڑے گا، زیادہ ٹاورز لگانے ہوں گے، اور بین الاقوامی بینڈوڈتھ پر زیادہ خرچ برداشت کرنا ہوگا۔ اسی لیے وہ اپنی رفتار کو پیکیج کے مطابق محدود رکھتی ہیں تاکہ نیٹ ورک اوورلوڈ نہ ہو، سب صارفین کو برابر رفتار ملے، اور کمپنی کا بزنس ماڈل بھی پائیدار رہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ سسٹم کی کمزوری نہیں بلکہ ٹیکنیکل ضرورت ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے RK پروجیکٹ کو سبسکرائب کریں۔